اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے جی انفیکشن کی، اور انفیکشن کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہی نہیں انفیکشن، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جان کے اس کے بعد جو ہے دو کہاوتیں بڑی مشہور ہے۔ بالکل مفت میں ان گنت بیماریوں سے نجات حاصل کرے۔ روزہ انسان کو صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی صحت مند بناتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے صحت مند رہنے کے آسان اور فطری طریقے۔ بدن کا خود کار نظام یعنی کہ دفاعی نظام حملہ آور جراثیم یا وائرس کو بدن پر مسلط ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے نیچرلی طور پر یہ قوت مدافعت کا نظام جو ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ تو انفیکشن بیسیکلی کیا ہے بھائی؟ 10-15 منٹ تک آنا، دیکھ لو تھوڑی مرضی ہے۔ انفیکشن بیسیکلی کیا ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ تو ہمارے جو ہے ماحول کے میں جو ہے بہت زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں، جس میں جو ہے وائرس، بیکٹیریا اور دیگر جو ہے بہت زیادہ جو ہے جراثیم جو ہے ہمارے جو ہے پائے جاتے ہیں ہمارے ارد گرد۔ جو ہے دیکھیں کہ آپ 2 دن جو ہے ڈبل روٹی کو رکھ دیتے ہیں تو ڈبل روٹی کو الی لگ جاتی ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں جو ہے فنگس کہتے ہیں بیسیکلی طور پر۔ تو یہ ہمارے ماحول کے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جتنے بھی جو ہے یہ وائرس، بیکٹیریا اور اس طرح سے جو ہے فنگس اور یہ جو ہے وہ دیگر چیزیں جو ہے جیسٹ وغیرہ جو ہے یہ اور پیراسائٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ماحول کے اندر جو نیچرلی طور پر موجود ہوتے ہیں، جیسے جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچانک چوٹ لگ جاتی ہے، ہمارا جسم وہاں سے جو چھل جاتا ہے۔ تو جب وہ چھل جاتا ہے بیسیکلی طور پر تو وہ جو جراثیم ہوتے ہیں جو مٹی میں موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر چلے جاتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی جراثیم جب ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو اس میں ٹٹنائی ہو جاتا ہے، ہمیں تشنج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے اسلام میں جو ہے یہ بہترین ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ہم صفائی کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور تازہ بھی ہو جاتا ہے، تو ہمیں انفیکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ایسا مٹیریل ہے جس میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ انفیکشن کے چانسز جو ہے کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر انفیکشن کے چانسز کو کم کرنے کے لیے ہمارے جسم میں قوت مدافعت رکھی ہوئی ہے، امیونٹی پاور جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر جو ہے نیچرلی طور پر موجود ہوتی ہے، اور ہر انسان جو ہے نیچرلی طور پر قوت مدافعت سے اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ جانوروں میں یہ خوبی موجود ہوتی ہے اور پلانٹس میں اور دیگر جو ہے جتنے بھی جاندار ان کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے مخلوق بناتے ہوئے انسان کے اندر یہ پاور رکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے جتنے بھی جراثیم ان سے بچ سکتا ہے۔ ہر انسان کی قوت مدافعت مختلف ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی کم ہوتی ہے۔ تو میں اپنی قوت مدافعت کے متعلق اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ میرے خون کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ اگر مچھر یا مکھی جو ہے مجھے کاٹ لے، بڑ کاٹ لے تو وہ مر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جو ہے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ قوت مدافعت میرے اندر جو ہے نیچرلی طور پر موجود ہے کہ مجھے جو ہے کوئی مکھی یا مچھر جو ہے وہ کاٹتا نہیں ہے۔ جو اگر کاٹ لے خدا نہ خواستہ تو وہ وہی مر جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے ہم جو ہے کیسے اس سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے انفیکشن کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے ماحول کے اندر جتنے بھی جو ہے جراثیم، مولڈز اور جو ہے جس کو ہم نے جو ہے فنجائی کہا، فنگس کہا، اور اس طریقے سے پیراسائٹ ہے، تو یہ ہمارے جسم کے اندر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ مطلب فرض کے ننگے پاؤں چلنے سے، یا ناخن ناک کاٹنے سے، مٹی کے اندر کھیلنے سے، یا ہم فروٹ کو جو ہے بغیر دھوئے کھا لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ
کسی بھی وجہ سے بیکٹیریا بھی چلے جاتے ہیں. نارمل فلورا ہم جان چکے ہیں, بایو مائکروم کو جان چکے ہیں, یہ نیچرلی طور پر ہمارے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں. جب کسی اپنی جو ہے وہ اصل جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے ماحول میں تبدیلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ انفیکشن کے کاز کا باعث بنتے ہیں. تو اسی طریقے سے تو بہت سے جو ہے ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے اسٹرلائزیشن اور جو ہے وہ ڈس انفیکشن کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. تو آپریشن تھیٹر جب مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر لیبر روم کے اندر بھی جو ہے جب کنٹامینیشن ہو جاتی ہے ہزاروں کے ساتھ یا اس طریقے سے دیگر چیزوں کے ساتھ, اس میں بھی جو ہے بچہ شروع سے انفیکشن کا شکار ہونے کے اس کو چانسز ہوتے ہیں. اور جب ہمارے بھائی جو ہے آپریشن کرتے ہیں تو وہ جب جو ہے اسٹرلائزیشن اور جو ہے ڈس انفیکشن کا خیال نہیں کرتے تو اس پہ جو ہے اس وقت جو ہے یہ انفیکشن جو ہے مریض کے جو ہے وہ اندر خود ٹرانسفر جو ہے کرنے کا باعث جو ہے ہو جاتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی طور پر ہمارے دور میں جو ہے ہاٹ ایئر اوون استعمال کیا جاتا, اسٹیم ڈسٹیلیشن کی جاتی تھی. اب اس کو جو ہے مزید بہتر کر دیا گیا, آٹو کلیو استعمال کیا جاتا ہے. آٹو کو پہلے جو ہے کیمیکلی طور پر مطلب 2 طریقے اس کے جو ہے اسٹرلائزیشن کے اور جو ہے ڈس انفیکشن کے. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے کیمیکلی طور پر ہزاروں کو صاف کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہمارے جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں جن کو ہم نے جو ہے آپریشن کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم صاف کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کو ہم جو ہے ہاٹ ایئر اوون, اس کو ہاٹ ایئر اوون کے اندر جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ رکھتے ہیں, اور اس کا جو ہے پریشر جو ہے 40 پاؤنڈ سے 45 پاؤنڈ تک ہم اس کو کر دیتے ہیں, اور اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ 134 جو ہے وہ 150 ڈگری سینٹی گریڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے اس میں اسٹرلائزیشن کا عمل جو ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں انفیکشن کے چانسز جو ہے بہت کم ہو جاتے ہیں. ہمیں جو ہے خود بھی اپنے آپ کو جب ہم آپریٹ کرنے کے جائیں یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے, ہم جب مریض کو کسی کو بھی ہاتھ لگائیں تو بیسیکلی طور پر جس میں انفیکشن ہونے کے چانسز ہو تو ہمیں جو ہے ماسک کا استعمال کرنا چاہیے, سر کے اوپر جائیے گول کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم گول پہن کے جب جو ہے مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس میں جو ہے کچھ ڈس انفیکشن کے جراثیم جو ہے ہمارے اندر جو موجود ہے یا مریض کے اندر ہے وہ ہم تک نہیں کنٹامینیٹ کرتے, تو ان کے جراثیم جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ کنٹامینیٹ نہیں کرتے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے ڈس انفیکشن سے بچ سکتے ہیں, یعنی کہ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں, سوری. تو اسی طریقے سے آپریشن تھیٹر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے یو وی لائٹ استعمال کی جاتی ہے, جو کہ جب آپریشن کے بعد ہم آپریشن تھیٹر کو بند کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو جو ہے یو وی لائٹ کو چلا دیا جاتا ہے, جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز مہیا کرتی ہے اور اس ماحول کو جو ہے وہ اسٹرلائزیشن کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے صاحبان, ہمارے بھائی جو ہے وہ گھر سے جو ہے گون پہن کے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نظر آئے کہ ہم ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ جب گھر سے گون پہن کے آتے تو رستے میں آتے ہوئے کتنی زیادہ انفیکشن جو ہے ان کے گون کے اوپر جو ہے یعنی کہ وہ آ جائے گی. تو وہی لے کے جو ہے جب وہ آپریشن تھیٹر میں چلے جاتے ہیں ہمارے بھائی, تو آپ خود اندازہ کر لیں, میں آگے بیان نہیں کرنا چاہتا. تو اسی طریقے سے جوتا بھی جو ہے جب اس طریقے سے آپریشن تھیٹر کا ماحول جو ہے, اور جب کسی کو ملنے کے لیے وہ باہر آتے ہیں تشریف لاتے ہیں تو اسی گون کے اندر جو ہے جو اسٹرلائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اسی سے باہر آ کے جو دوستوں کو ملتے ہیں تو وہ اصل میں یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے زبردست قسم کے سرجن ہیں. تو ان سے جو ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی جو ہے وہ واش اپ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے کسی سے ملنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں, اور اس طرح سے اپنے جو ہے وہ ماحول کو بہتر کریں, جس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. بہت سی ایسی بیماریاں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور بیکٹیریا جب انسانی بدن کے اندر چلا جاتا ہے, ایک چلا جاتا ہے 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے جو بائنڈری فشن کے ذریعے جو ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے یہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس میں جو ہے بخار ہوتا ہے, اور اس کے بعد سر درد ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو تھکاوٹ ہوتی ہے, اور یہ جو ہے جسم کے اندر جو ہے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے, پیشاب میں انفیکشن ہو جاتی ہے, سرخی ہو جاتی ہے. تو اس کا ہم جب ٹیسٹ کرواتے ہیں بیسیکلی طور پر اس کا جو ہے ہم سی بی سی اور ای ایس آر کرواتے ہیں, تو سی بی سی جو ہے اس میں نیوٹروفل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. نیوٹروفل سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ڈیفینسو سسٹم ہمارا جو ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے ایسینوفل اور لیمفوسائٹس کی مقدار بھی جو ہے, اور اسی طریقے سے ساری مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو بیسیکلی طور پر یہ انفیکشن کو شو کرتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو انفیکشن ہو گئی ہے. اور جو یہ اثار ہے یعنی کہ ایریتھروسائٹ سیڈمنٹیشن ریٹ ہے, جراثیم کے بیٹھنے کی مقدار ہے, نارمل جو ہے 0 سے 18 ہوتی ہے. تو یہ جب 55 سے اوپر چلی جائے
تو उसमें ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं कि हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इसी तरीके से जो है हम इसको जो है जब हम पढ़ते थे या लेबोरेटरी का काम करते थे उसमें जो है इसको हम बजरिया जो है स्टेन जो है हम इसको जो है स्टेन लगा के उसको चेक करते थे। ब्लू एक डाई होती थी, एक ब्राउन डाई होती थी, जिसमें जो है वो उसका जब कलर तब्दील होता तो हम उसको नेगेटिव बैक्टीरिया कहते थे और पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इस तरीके से उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते थे। और इसी तरीके से बैक्टीरिया जो है बेसिकली तौर पर इसकी बहुत सी शक्लें हैं, रॉड शेप है, स्प्रिल्ला है, स्प्रिंग नुमा है, और इसकी बहुत ज्यादा शक्लें हैं। तो मुख्तलिफ बीमारियों के जितने भी जरासीम जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, और हजारों की तादाद में ये परवान चढ़ जाते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर पे जो है वायरसेस की बात कर लेते हैं। जैसे कल मैंने कैस्केड होता है प्रोटीन का, इसके अंदर डीएनए होता है जो कि जाके जहां भी जाके इन्फेक्शन पैदा करनी होती है वो इन्फेक्शन मटीरियल जो है उसके अंदर जो है चला जाता है, और उस चीज को अपने ताबे बना के जो है वो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में ये वायरसेस जो है डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से जो है जब हम इसको पीसीआर के जरिए यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के जरिए भी हम इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से इसकी कॉपीज भी जो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मशीन होती है जिसकी वजह से हम इसको जो है वो इसका जो है चेन रिएक्शन जो है कराते हैं, पीसीआर करवाते हैं, जिसको पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। तो इसमें इसकी कॉपीज बना के जो है हम इसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है कौन सी जो है इसमें के अंदर जो है ये मतलब जो मौजूद है। इसी तरह वायरस कौन सा सॉरी मौजूद है। इसी तरीके से फंगस है, फंजाई है, उल्ली जिसको कहते हैं, तो इसके मॉड्स होते हैं, ये जो है ये हाइफी होती है, और ये मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये जाकर इन्फेक्शन पैदा करती है। ये खास तौर पे जल्दी अमराज जितने भी हैं, और इस तरह से अंदर भी जाके जैसे माउथ के अंदर अगर हम माउथ की बात कर लें, माउथ के अंदर जो है हमेशा पानी रहता है। तो जब हम मसवाक या ब्रश जो है वो दिन को करते हैं और रात को नहीं करते, ये खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते या 5 वक्त की नमाज के साथ कुल्ली नहीं करते, तो हमारे मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन जो है पैदा होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। मतलब उसमें जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो है खास तौर पे होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से जो लोग रात को जो है वो सोते वक्त ब्रश करते हैं या मसवाक करते हैं, वो जो है वो अपने लिए करते हैं, और सुबह को जो है लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो मैं तो यही दोस्तों से कहता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो माउथ की इन्फेक्शन हो जाती है। इसके आगे जो है जितनी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है जो मतलब पेशाब वाली नाली में हो जाती है, और ये पल्मोनरी इन्फेक्शन है। और ये मैडम जो है मुझे पूछ रही थी मैडम फातिमा, सीओपी जो है डी क्या होती है, तो वो जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड जो पल्मोनरी डिजीज को कहते हैं सीओपी। उसमें जो है बेसिकली तौर पर क्रॉनिक का मतलब पुरानी जो उसमें जो है जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है पल्मोनरी के अंदर जो है यानी कि ये फेफड़ों के अंदर, तो उसके अंदर ये जो है इन्फेक्शन हो जाती है। इसके पास मेरे पास इसकी 4-5 बुक्स हैं जिसमें जो है हम जो मैं जो है मैडम को जो है गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें बहुत ज्यादा तफसील से जो है सीओपीडी के बारे में जो है बताया गया है। तो मैं जब भी उनका दिल चाहे तो वो ये सीओपीडी की बुक्स मुझसे ले सकती हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सी इन्फेक्शन है, मतलब चेस्ट इन्फेक्शन है, और उसके बाद जो है थ्रोट इन्फेक्शन है, और ईयर इन्फेक्शन है, और जहां भी मतलब ये जरासीम चले जाते हैं तो उसके बाद ये इन्फेक्शन जो है काज करने का बायस बनते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन की कल भी हमने बात की थी। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है बेसिकली तौर पर जब मुजमिन मर्ज हो जाए, यानी कि जो है हार्ड मर्ज से जो है मुजमिन की तरफ ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसी तरीके से जो है जीस्ट है, और इस तरीके से दिग्गज जो है पैरासाइट्स है। पैरासाइट में हुकवर्म, टेम वर्म, पिन वर्म, थ्रेड वर्म, और बहुत से पिग वर्म जो है, ये जो है गैनी वर्म, और इस तरीके से बहुत से वर्म जो है हमारे पेट के अंदर, और पैरासाइट जितने भी है वो हमारे जिस्म के अंदर जो जाके मुख्तलिफ जगहों पे जो है अपने असरात को पैदा करके हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अमराज पैदा करते हैं। तो ये पैरासाइट भी जो है इस किस्म के जो है वो भी जो है इन्फेक्शन कॉज करने का बायस बनते हैं। और बहुत सी इन्फेक्शन जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है, वो टाइफाइड पैदा करता है। और इसी तरीके से हजारों जो है बैक्टीरिया, हजारों फंगस, हजारों वायरसेस, और हजारों मोल्ड, और हजारों जो है पैरासाइट जो है लाखों की तादाद में ये इन्फेक्शन पैदा करने के बायस होते हैं। तो हम जो है इसमें जो है सीबीसी करवा के उसके बाद जो है हम अगला स्टेप जो है कि हमने उसके इलाज की तरफ जब जाना है, किसी भी मतलब मर्ज के इलाज की तरफ जाना है। इन्फेक्शन तो हो गई चले, तो उसको हमने देख भी लिया कि जो है वो इन्फेक्शन हो गई। जैसे कि मेरे दोस्त का कल मैंने बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई, तो
اصل میں جب بھی اس میں جو ہے وہ کسی بھی چیز سے جب انفیکشن ہوئی، اس میں بخار ہوا اور اس کے بعد جو ہے سر درد ہوا، جسم درد ہوا، تھکاوٹ ہوئی، اور یہ ساری جو ہے انفیکشن کی علامت ہوتی ہے. تو اکیوٹ کی صورت میں تو ہم جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹک بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ کرونک ہو جائے تو اس کے سمٹم ماند پڑ جاتے ہیں، تو اور صورت میں جو ہے انفیکشن جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ انفیکشن جو ہے بڑھ بھی جاتی ہے اور اس عضو کو جو ہے وہ تباہ کرنا شروع، مطلب بیکٹیریا انفیکشن ہو گئی ہے تو بہت زیادہ بیکٹیریا جو ہے وہاں پہ گروتھ کر گئے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ انفیکشن جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچانے کا باعث جو ہے بنتی ہے. تو بیسیکلی طور پر ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے اس انفیکشن سے بچنا چاہیے. تو کوئی بھی انفیکشن ہو جائے اس کا فوری طور پر جو ہے ہمیں سدباب کرنا چاہیے. ڈس انفیکٹڈ ہمارے پاس بہت سی ادویات بھی ہیں، لیکوڈز بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم جو ہے مختلف چیزوں کو ڈس انفیکشن کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی طور پر میرے دوستوں، جب بھی جو ہے ہمیں جو ہے جب بھی کوئی انفیکشن ہو جائے تو ہمیں اس کا کلچر ضرور کروانا چاہیے. مطلب یو ٹی آئی کا انفیکشن ہے، گنوریا ہے، یا کچھ بھی ہے، ہمیں اس کا کلچر کرا کے جو ہے بیسیکلی کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو گروتھ کرواتے ہیں لیبورٹری کے اندر. مطلب اس جراثیم کو جو بھی ہمارے اندر جہاں بھی انفیکشن اس نے کاز کی ہے تو اس کو ہم گروتھ کرواتے ہیں، اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ بھی ہم کروا سکتے ہیں کہ کون سا جو ہے دوائی جو ہے ہماری جو ہے یہ فنگس ہے جو بھی ہے اس کے اوپر کون سی جو ہے دوائی ہماری اثر کرے گی اور بہتر جو ہے رزلٹ دے گی. تو یہ تو طریقہ ہے اس کے بہتر علاج کا. تو لیکن جتنے بھی ہمارے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک اور اس طریقے سے جو ہے تھرڈ جنریشن فورتھ جنریشن جو دیکھے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر میں آپ کو کیا بیان کروں کہ ہمارے بھائی جیسے بھی کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے نارمل فلورا کو جو ہے وہ کل کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ہماری صحت کے لیے جو ہے نارمل فلورا بہترین کردار ادا کرتا ہے. تو نارمل فلورا کو کل کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں اتنی اچھی بات نہیں ہے. تو ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا جو ہے آگے. تو اس میں جو ہے بعض اوقات جو ہے میڈیا ہم جو ہے اس کو بیکٹیریا کو بھی جو ہے وہ کلچر کر لیتے ہیں. اس میں وہی مطلب کہ جو مٹیریل جو کہ نیچرل ہوتا ہے جس میں اس کی گروتھ بہتر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو کلچر کر لیتے ہیں. تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ہم نے لائم ڈیزیز کے بارے میں جو ہے کل بات کی تھی، تو بیسیکلی طور پر اس میں بھی وہی انفیکشن کے جو ہے یہ سمٹم ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی طور پر ایک جو ہے وہ ایپٹس بلر وائرس کی وجہ سے یہ لائم ڈیزیز ہوتی ہے. LYME کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جو بڑھتی جاتی ہے تو اس طریقے سے جو بڑھ کے جو ہے جسم کے اندر جو ہے وہ سائٹو گونوگو وائرس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ جسم کے اندر جو ہے یہ سوزاک ٹائپ جو ہے ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ زیادہ انفیکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جب انفیکشن جو ہو جاتی ہے تو جب ہم طہارت کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے انفیکشن جو ہے بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے آٹوفیگی ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے انفیکشن جو ہے وہ وبائی صورت اختیار کر کے جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ کینسر تک کے باعث جو ہے وہ بنتی ہے، اور ہمارے لمفیٹک سسٹم کو بھی جو ہے اس طریقے سے خراب کر دیتی ہے. تو یہ جو ہے جس کے اندر جو ہے جسم میں جو ہے جب ہم کم خوراک کھاتے ہیں تو یہ جتنے بھی پیراسائٹ ہوتے ہیں ان کو خوراک نہیں ملتی تو وہ خود خود جو ہے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم جو ہے بیسیکلی طور پر روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو خوراک نہیں ملتی. یہ پیراسائٹ جو ہے وہ 90% جو ہے وہ کل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے انڈے بچے پیپے بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے جو ہے بہت سی ایسی ادویات ہیں جو اس کو جو ہے ختم کرنے اور کم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایک پودا ہے بڑے رہنا، ایک منٹ ٹھہرے سارا توڑ دے. ایک پودا ہے جس کو ہم جو ہے سوئی ملک کا پودا کہتے ہیں. سوئی ملک کا پودا جب اس کو ہم جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی پتیاں جو ہے وہ مڑ جاتی ہیں. تو اس کو جو ہے میموسا کا پودا بھی کہتے ہیں. اس کا پورا نام جو ہے میموسا پودیکا جو ہے اس کا پورا نام ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کے اندر جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ جتنے بھی جو ہے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے کم کرنے میں، اور خاص طور پہ
یہ انفیکشس ڈیزیز کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے کالی مرچ جس کو پیپر کہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے مفید ثابت ہوئی ہے. تو انفیکشن کو دور کرنے کے لیے ہم نیم پانی اور کا پانی وہ اس طرح جو پک برم کو جو ہے دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے بہت سی ایسی اور بھی ادویات ہیں جس میں ہم جو ہے استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں. بیسیکلی طور پر اسلام میں جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. تو ہم پیراسائٹک جو ہے وہ مختلف اینٹی سیپٹک لوشن جب استعمال کرتے ہیں جیسے نیم کا پانی اور اس طریقے سے جو ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے کینیڈیڈا جو ہے یہ فنگس ہے وہ بھی جو ہے کام ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی جو ہے یہ الرجیز اور اس طرح کے جو ہے وہ دیگر جو ہے بیکٹیریا اور پیراسائٹ جو ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ افسنتین بہترین کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح سے ایٹوفیگی کا عمل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. تو ہمارے جب ہم روزہ رکھتے بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر جو ہے خاص طور پہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی انفیکشن ہوتے ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے دوست کہتے ہیں کہ کافی سے یا چائے پینے سے انیمیا ہونے کی شکایت ہوتی ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ اگر ہم کافی پینے سے پہلے جو ہے یہ چارکول لے لیں یا اس طرح کی جو ہے یہ لے لیں تو اس سے جو ہے اس کے چانسز جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سے جو ہے یہ چارکول اور کلے لے لیں تو اس میں جو ہے اس کے چانسز جو کم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سی ایسی ادویات ہیں جس کی وجہ سے ہم جس کو جو ہے وہ بایو ایکٹیو کاربن میڈیسن کہتے ہیں. تو یہ بایو ایکٹیو کاربن میڈیسن جو ہے اس میں لونگ ہے, نیم ہے, دار چینی ہے, باؤبڈنگ ہے اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جو ہے بایو ایکٹیو میڈیسن جو ہے یہ موجود ہے نیچرلی طور پر جو کہ اینٹی پیراسائٹک جو ہے افیکٹ رکھتی ہے اور پیراسائٹس کو کم کرنے میں جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے جو اوپر جو ہے ہمارے جسم کو بچانے کے لیے بایو مالیکولر آکسیجن جو ہے نیچرلی طور پر موجود ہے جو اوزون کی تہہ کے اندر جو ہے موجود ہوتی ہے. جب ہم اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہم جو ہے بیسیکلی طور پر روزے کی حالت میں جب ہم خوراک کم کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے جراثیم ہوتے ہیں خاص طور پہ جو ہے یہ بیکٹیریا ہے ان کو جب خوراک نہیں ملتی تو وہ بھی کل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خوراک کی کمی سے وائرسز بھی جو کل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں جو کل ہو کر جو ایٹوفیگی کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ جتنی بھی الرجیز اور اس طرح کے انفیکشن ہے خاص طور پہ کرونک انفیکشن ہے اس میں جو ہے کمی کا باعث جو ہے وہ بنتے ہیں. ایٹوفیگی سے جو ہے ہمارا جسم جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے جسم کا ماحول جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ صفائی کا جو ہے خیال رکھیں, اپنے جسم کو جو پاک رکھیں. جب اپنے جسم کو پاک رکھیں گے خاص طور پہ منہ کو صاف رکھیں گے تو اس میں جو ہے یہ انفیکشن جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی اور وائرل انفیکشن بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی طور پر جب بھی کوئی بھی اس قسم کا انفیکشن آئے تو ہمیں جو ہے یہ اپنے آپ کو اس کا ڈیفینس کرنے کے لیے جو ہے وہ صفائی جو ہے بہت ضروری ہے. صفائی میں جو ہے ہمیں ایسی جگہ پہ جو ہے یورینیشن نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ کوئی غلط بندہ کر کے گیا ہے یا ایسی جگہ پہ جو ہے وہ واش روم کا استعمال نہیں, اور واش روم کے ساتھ جو پانی کا استعمال بہت ضروری ہے. اسی طریقہ سے جو ہے ہمیں اپنی صفائی کو جو ہے جسم کی صفائی, منہ کی صفائی, بالوں کی صفائی اور اس طرح ڈس انفیکشن مٹیریل جو ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے تو جس کی وجہ سے ہم انفیکشن سے بچ سکتے ہیں. ابتدائی انفیکشن کو اگر ہم کور کر لیں تو یہ کورونک صورت اختیار نہیں کرتی. جب ہمیں تشخیص جو ہے بیسیکلی طور پر ہمیں اپنی انفیکشن کی جو ہے بیسک کاز جو ہے یعنی کہ کون سا مٹیریل جو ہے اس میں وائرس ہے, فنگس ہے, تو بہت سے دوست جو ہے ہمارے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اینٹی وائرس کی جگہ پہ جو ہے وہ اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ ویسے جو ہے کسی اور وجہ سے بھی اگر بخار ہو تو وہاں پہ بھی اینٹی بایوٹک استعمال کر کے جو مریضوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے پیارے دوستوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مریض کی صحیح تشخیص کر کے اس کو جو ہے یہ مکمل طور پہ تشخیص کرتے ہوئے کلچر کروا کے مولڈ کا بھی جو کلچر ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے مطلب جو فنگس ہے اس کو بھی ہم کلچر کروا کے اس کی ہائفی معلوم کر کے اس کے بعد جو ہے جو ہم اس کو جو ہے مکمل طور پہ اس کو وہی دوائی دیں جو کہ اس کی مطلب ہائفی کے مطابق ہو, اس کی فنگس کی اینٹی فنگل کریں, پیراسائٹ جو بھی پر موجود ہو اس کو وہی دوائی دیں جو کہ اس پیراسائٹ کو ختم کرے. تو پیارے دوستوں اس طریقے سے ہمیں جو ہے مکمل تشخیص کرنے کے بعد انفیکشن کی مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد
اس کو جو ہے دوائی دینی چاہیے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی الناصر ہوگا، اور انشاءاللہ مریض کو شفائے کاملہ اور عاجلہ ملے گی، بغیر تکے کے اور بغیر براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس کے، اور جو ہے اتنی زیادہ جو ہے تیز تند دوائیاں دینے سے مریض کی طبیعت جو ہے خراب ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے زیادہ سے زیادہ مریض جو ہے بن جاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہے جیسے علاج کرتے ہیں اللہ کی جو ہے وہ مخالفت میں علاج کرتے ہیں، جب نزلہ زکام ہوتا ہے اس کو روک دیتے ہیں، نزلہ زکام روکنے سے وہ کیا کرتے ہیں جی بیسیکلی طور پر اس کے بعد ٹی بی اور جو ہے دمہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور جب دمہ اور ٹی بی جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے، کرونک انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کو کینسر یعنی کہ لنگ کینسر اور جو ہے وہ COPD کرونک obstructed pulmonary disease کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیسک جو ہے یہ COPD کا مطلب ہے۔ تو اس طریقے سے میں اور بھی بہت سے انفیکشن، پیٹ کے انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ انفیکشن ہمارے جسم کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کریں، مریضوں کی صحیح تشخیص کر کے صحیح علاج کریں۔ بہت شکریہ۔